مشہور قول کے مطابق عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور آپ کا زمانہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام اور زکریا و یحییٰ علیہ السلام کے درمیان کا ہے۔ بنی اسرائیل میں کسی کو تورات یاد نہیں تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کے ذریعے سے تورات سکھا دی اور آپ نے حرف بحرف لکھوا دی۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے آپ کا تورات زبانی لکھنے کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، بنی اسرائیل کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پاس بغیر لکھے کتاب تورات نہ لا سکا، عزیر علیہ السلام بغیر تحریر کے تورات لے آئے، اس لیے بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ تورات کا تواتر عزیر علیہ السلام کے زمانے میں منقطع ہو گیا۔ حضرت حسن رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور بخت نصر ایک ہی دور میں تھے۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ سب سے قریبی تعلق میرا ہے، انبیاء کرام ایک باپ کی اولاد ہیں، میرے اور ان عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، انہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا، آپ نے ان چونٹیوں کو نکلوا کر آگ سے جلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، کیوں نہ ایک ہی چونٹی کو سزا دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، واللہ اعلم۔